اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. خیران گرامی، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. مبلغات کورس کے حوالے سے احکام اسلامی کی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابھی تک ہم جو ہے وہ بنیادی باتیں کہ جو عبادت کی آمادگی کے لیے، عبادت کے لیے تیار ہونے کے لیے ضروری ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. مثلاً یہ کہ مسائل طہارت کے حوالے سے، مسائل نجاست کے حوالے سے جو ہے ان مسائل کی آشنائی کے بعد اب ہم عبادات کو انجام دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی اور اہم ترین عبادت کے جس کے حوالے سے آج ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ نماز ہے. یعنی جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو نماز یا واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے. اچھا، اب جو ہے نماز کے واجب اور مستحب ہونے کے حوالے سے بھی جو ہے جو واجب نمازیں ہیں ان کی دو اقسام ہیں. کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو ڈیلی بیس پہ واجب ہوتی ہیں، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو ایک خاص وقت میں یا خاص حالات یا خاص کیفیت میں واجب ہوتی ہیں. وہ نمازیں جو روزانہ کی بیس پہ واجب ہوتی ہیں وہ وہی 5 نمازیں ہیں کہ جو تمام مسلمانوں پہ فرض ہیں. مثلاً نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے. وہ نمازیں جو خاص کیفیت میں یا خاص حالات میں یا خاص وقت پہ واجب ہوتی ہیں، ان میں سے اہم ترین نماز آیات ہے، پھر نماز طواف واجب کی نماز ہے، پھر نماز میت ہے، پھر والد کی قضا نمازیں ہیں کہ جو بڑے بیٹے پہ واجب ہیں، اور پھر نظر، عہد اور قسم کی وجہ سے واجب ہونے والی نمازیں ہیں. جہاں مستحب نمازوں کی بات کریں تو مستحب نمازیں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ مفاتی میں دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار نمازیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. رسول خدا سے لے کے تمام ائمہ سے منسوب نمازیں بھی ملیں گی. کچھ نمازیں اصحاب سے منسوب بھی ملیں گی، جیسے نماز جعفر طیار اور نماز سلمان فارسی وغیرہ. اور ظاہر ہے یہ مستحب نمازیں بہرحال یہ بھی انسان کے لیے جو ہے آپ کہیں کہ یہ اس کی معنوی تکامل کے لیے بھی اور اس کی یعنی مادی اور معنوی گرہ کشائی کے لیے بھی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اب نماز کی اگر بات کریں تو ایک بہت اہم مسئلہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ نمازی کے لباس کے حوالے سے ہے. یعنی یہ وہ مسئلہ ہے کہ نمازی کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس پہ توجہ دینا ضروری ہے. لباس کی مقدار کیا ہے اور شرائط کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. جہاں تک لباس کی مقدار کی بات ہے تو لباس کا مقدار ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کے بدن کو چھپائے. مثلا جیسے خواتین کے لیے ان کا سارا جسم جو ہے چھپا ہونا چاہیے، یعنی جو ہے استثناء یعنی کہ ہاتھ کلائی تک ہاتھ چھپے ہونے چاہیے، اسی طریقے سے ٹخنے تک پاؤں چھپا ہونا چاہیے، اور چہرہ جتنی مقدار میں وضو میں دھویا جاتا ہے اتنی مقدار میں وہ ظاہر ہو بس. اور اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو دیگر شرائط ہیں نمازی کے لباس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نماز پاک ہو، نجس نہ ہو. اسی طریقے سے لباس جو ہے مباح ہو، غصبی نہ ہو، اور حرام گوشت جانور سے جو ہے تیار نہ کیا گیا ہو. اسی طریقے سے جو ہے مرد کے لیے خالص ریشم سے تیار شدہ لباس پہننا جائز نہیں ہے، اور سونے سے بنا ہوا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے لباس کے حوالے سے ایک اور خاص چیز کا لحاظ رہے کہ مردار کے اجزاء سے نہ بنایا گیا ہو. مثلا ایسے حیوان کی کھال سے تیار نہ کیا گیا ہو کہ جس کو شریعت اسلامی کی روح سے ذبح نہ کیا گیا ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی بیلٹ یا کیپ یا ہیٹ بھی اس قسم کا ہے تو وہ بھی نہ پہنا جائے. اسی طریقے سے حرام گوشت حیوان سے، مثلا جیسے چیتا ہے یا خنزیر کی کھال ہے، ان سے نہ بنایا گیا ہو. یہ چیزیں، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اب لباس کی شرائط کے بعد
متوجہ ہوتے ہیں، یعنی وہ کون سی جگہ ہیں کہ جہاں نماز پڑھی جائے، یعنی یہ کہ نماز کی جگہ کیسی ہو۔ تو اس میں بھی وہی چیز ہے، دیکھیں وضو کے لیے بھی وہی شرط ہے، اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ لباس کے لیے بھی جو چیز ہے کہ مباح ہو، غصبی نہ ہو، یعنی جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ التزام کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے نماز کے حوالے سے وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جائے وہ جگہ متحرک نہ ہو۔ پھر تیسرے نمبر پہ جگہ تنگ نہ ہو اور مثلاً انسان کے قد سے چھوٹی نہ ہو۔ پھر جس جگہ پہ سجدہ کرے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جب یعنی اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ نجاست ہے، لیکن یہ کہ وہ نجاست گیلی نہ ہو۔ اسی طریقے سے مثلا جیسے مثال دیتی ہوں، اگر فرش ہے یا آپ کسی ایسے مقام پہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں احتمال ہے کھلے مقام پہ باہر گراؤنڈ میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ نجس ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس صورت میں یہ وہ جگہ خشک ہو، گیلی نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ کہ سجدے کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ سے یعنی 4 انگلیوں سے زیادہ اونچی نہ ہو جس مقام پہ آپ سجدہ کریں۔ جی خیران، اس حوالے سے یہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ نمازی کی جگہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جگہ متحرک نہ ہو، اس لیے اگر وہ کسی سواری میں ہے، فار ایگزامپل ہوائی جہاز میں ہے یا ٹرین میں ہے یا بس میں ہے، اور یہ چیزیں جب حرکت کے عالم میں ہیں اور جس میں لرزش اور حرکت کا سبب بن رہی ہیں تو اس میں نماز صحیح نہیں ہے، الا یہ سوائے یہ کہ انسان مجبوری کی حالت میں ان میں نماز پڑھے۔ مثلا یہ کہ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اگر وہ صبر کرے گا تو بھی مثلا یہ گاڑی، ٹرین یا جہاز یا یہ اس وقت رکیں گے کہ جب نماز کا وقت گزر چکا ہوگا اور نماز قضا ہو جائے گی، اس صورت میں اسے اسی متحرک حالت میں نماز پڑھنا ہوگی۔ نماز کی جگہ کے بعد اگلی جو ہے ہم آتے ہیں کہ نماز میں کون سی چیزیں واجبات نماز کے حوالے سے جب ہم واجبات نماز کی بات کرتے ہیں تو نماز میں کچھ چیزیں رکن ہیں اور کچھ چیزیں غیر رکن ہیں۔ رکن وہ ہوتے ہیں وہ بنیادی اجزاء کے جو اگر جان بوجھ کر یعنی یا سہون یعنی بھولے سے یا جان بوجھ کے اگر ان کو بجا نہ لائے یا یہ کہ اس کا اضافہ کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور غیر رکن وہ اجزاء ہیں یا وہ اعمال ہیں وہ کہ جن کا انجام دینا واجب ہے، لیکن اگر عمدن ترک کرے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر سہون کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر جان بوجھ کے ترک کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر سہون کوئی کم کسی چیز کی کمی یا زیادتی ہو جائے گی ان میں تو وہ نماز باطل ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ رکن دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے عمدن یا سہون، جان بوجھ کے یا بھول کے، یعنی کسی 2 صورتوں میں اگر وہ بجا یعنی ہر 2 صورت میں اگر بجا نہ لائے یا اس میں کسی چیز کو ایڈ کرے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں رکن کیا ہے، رکن کون کون سے ہیں اور غیر رکن کون کون سے ہیں۔ رکن یعنی یہ وہ چیزیں کہ جن کو عمدن یا سہون چھوڑ نہیں سکتا، یعنی یہ کہ یہ بجا لانے چاہیے، ان کو اگر ترک کرے گا یا ان میں اضافہ کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ان میں پہلی چیز نیت ہے، دوسری چیز قیام ہے، تیسری چیز تکبیرۃ الاحرام ہے، چوتھی چیز رکوع اور سجود۔ یعنی یہ وہ اساسی ترین چیزیں ہیں کہ جن کو نہ عمدن ترک کیا جا سکتا ہے نہ سہون، نہ ان میں کسی قسم کا اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر ان میں اضافہ ہو جیسے رکوع میں، جیسے سجود میں، یا جیسے اسی طریقے سے قیام یا تکبیرۃ الاحرام، اس صورت میں نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب غیر رکن کے جن کو اگر عمدن چھوڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر سہون جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو نماز کا بطلان یا نماز باطل نہیں ہوگی۔ ان میں ایک چیز قرت ہے، اسی طریقے سے ذکر یعنی ذکر رکوع ہے، ذکر سجود ہے، پھر تشہد ہے، سلام ہے، ترتیب اور موالات یعنی چیزوں کا مسلسل اور پے در پے جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ انجام پانا، یہ چیزیں غیر رکن ہیں۔ اب رکن میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ نیت تھی۔
نیت کے حوالے سے جو نماز پڑھنے جا رہا ہو اس کو نماز کے شروع سے لے کر آخر تک یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور نیت صرف یہ ہو کہ جیسے اس حکم کو یعنی نماز کو وہ کس لیے انجام دے رہے ہیں، خدا کے حکم کو بچا لانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نمازیں جو ہیں ان کی نیت کیا ہے، قصد قربت ہے، یعنی قربتاً اللہ۔ پھر اس طریقے سے نیت کو زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرے تو بھی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جو تیسری چیز نیت کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نماز یعنی نہ اس میں ریا کا عنصر ہو، نہ خود نمائی کا عنصر ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جیسے مثال کے طور پہ کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سارے لوگ نمازی ہیں، تو عام حالات میں تو وہ نماز آسانی سے ترک کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ اس نے سارے لوگوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی اگر اب نماز ترک کروں گا تو لوگ مجھے برا کہیں گے، اب میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ ادا نہ کرے، لیکن یہ کہ صرف اور صرف خدا کے حکم کی بجاوری کے لیے نماز پڑھے۔ اگر نماز کا کچھ حصہ یا پوری نماز غیر خدا کے لیے ہو، مثلا یا اپنے آپ کو خود نمائی کے لیے ہو یا ریاکاری کے لیے ہو، تو ایسی نماز باطل ہے، اور ظاہر ہے یہ منہ پہ دے ماری جائے گی۔ نیت کے بعد ہم دوسرا رکن جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام جب ہم نیت کرتے ہیں تو نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے اس کو ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یعنی اس وقت جب آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی کانوں کو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور آپ نے اللہ اکبر کہا، تو اس کے بعد آپ پہ بہت سارے کام اس تکبیر کہنے کے بعد حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہو گیا، یا جیسے ہنسنا ہو گیا، یہ چیزیں، یعنی اسی لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام میں کون کون سی چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی کون سی چیزیں اس کے واجبات ہیں اور کون سی چیزیں مستحبات ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے وقت اور نماز کے درمیان تکبیریں کہنے کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے، یہ مستحب ہے۔ جو واجب چیزیں ہیں وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو صحیح عربی تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تکبیر کہتے وقت آپ کا بدن ساکن ہو، یعنی آپ ہل جل کی کیفیت میں نہ ہوں، ہل نہ رہے ہوں بلکہ ساکن ہو آپ کا بدن۔ پھر اس طریقے سے جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں تو اس کو اس طرح سے کہیں کہ آپ خود سنیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ فقط دل میں کہہ رہے ہیں، مثلا اتنی آواز ہو کہ خود آپ کے اپنے کان آپ کی اس آواز کو سنیں۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ اللہ اکبر کو پہلی والی چیز کے ساتھ نہ ملائے، مثلا یہ کہ اگر آپ نے نیت ادا کی ہے، زبان سے ادا کی ہے، تو زبان سے نیت ادا کرنے کے بعد جو ہے یہ نہ ہو کہ مثلا دونوں چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہوں۔ زبان سے نیت ادا کریں، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ جو ہے تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ علیحدہ رکھیں، یعنی اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ادا کریں۔ اللہ